تو چونکہ میں پورے کانفیڈنس سے بات کرتا ہوں تو بعض کا لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں یہ تکبر میں کر رہا ہے. نہیں، تکبر نہیں، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے. میں ذرا سا بھی کانفیڈنس لوز کر جاؤں تو اس کا مطلب ہے میرا قرآن و سنت پہ ایمان ہی نہیں ہے. یعنی جس طرح آپ کا یہ ایمان ہے نا کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، زمین و آسمان کے سارے بزرگ، فرشتے، یہ بالفرض میں کہہ رہا ہوں، جنات، قبر سے نکل کر مردے بھی آپ کو یہ منوانے کی کوشش کریں کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، آپ مان لیں گے؟ اس سے اگلی بات، کوئی چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، سورج کے 4 ٹکڑے کر دے، آسمان کو زمین پہ لے آئے، زمین کو آسمان پہ لے جائے، یہ بالفرض، اور کہے کہ یہ دلیل ہے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں، آپ مانیں گے؟ تو آپ کی شعبدہ بازیاں جو صرف خوابوں میں، کتابوں میں آپ کے بابوں نے لکھی، جو حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتی، ان شعبدہ بازیوں کے اگینسٹ آپ تو 2 + 2 کو 5 ماننے کے لیے تیار نہیں، تو میں قرآن و سنت کو غلط ماننے کے لیے کیسے تیار ہو جاؤں؟ میں کہتا ہوں جن بابوں کے اوپر آپ کا ناز ہے نا، یہ قبر سے نکل کے ڈائریکٹ میرے ساتھ بات بھی کریں نا، اور کہیں کہ دین وہ نہیں جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے، اور وہ ہے جو ہم نے نسل در نسل شفٹ کیا ہے، تو 2 منٹ میں بزرگ غائب کر دوں گا آپ کو. میں پڑھوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان ہوگا چیخ مار کے ادھر سے چلا جائے گا، وہ قبر سے باہر نکل نہیں سکتا. یہ اللہ کا فتویٰ ہے سورہ یاسین میں اور سورۃ الواقعہ میں کہ جو مر گیا نا وہ واپس نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردہ زندہ کرتے ہیں وہ دنیا میں واپس نہیں آتا تھا، وہ وقتی طور پر صرف ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا، اور یہ صرف یہ حضرت عیسیٰ کا ہی معجزہ ہے، چلتا پھرتا نہیں تھا، بس مردہ وہ ہوتا پھر واپس دوبارہ جاتا، مردہ نہیں واپس آ سکتا، ناٹ ایٹ آل. کہانیوں میں آپ جتنے مرضی واپس لاتے رہے، وہ ہندوؤں کے پاس بھی بڑی کہانیاں اس طرح کی موجود ہیں. تو چونکہ میں پورے پیشن کے ساتھ بات کرتا ہوں نا، تو اس کے اگینسٹ انہوں نے پتہ کیا گالی ڈیوائس کی ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. واللہ اگر میں قرآن و سنت سے آپ کو حوالے دینا شروع کروں نا، اور میں آپ کو بتاؤں نا، تو آپ بڑی بڑی ہستیوں پہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے. چلے میں آپ کو حصول برکت کے لیے ایک بات بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ آیا ہے نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر. حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو بکر آئے، حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام کی مبارک چادر آپ کے مبارک چہرے سے ہٹا کر ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے نبی آپ پر اللہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی، اب آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے یا نہیں. باہر آ کر خطبہ دینے لگے تو دیکھا سیدنا عمر نے تلوار اٹھائی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا نبی علیہ السلام مر گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا. اسی کا جواب اصل میں سیدنا ابو بکر نے دیا، کیونکہ حضرت ابو عمر سمجھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کی پروفیسیز نبی علیہ السلام نے کی ہیں، تو ابھی تو وہ گری نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی وقتی طور پہ گئے ہیں، ڈورمنٹ کنڈیشن میں واپس آ جائیں گے. پھر اس کی نفی کی کہ 2 موتیں نہیں ہوں گی، اب آپ کو چونکہ موت آ چکی ہے، اب واپس نہیں آپ دنیا میں آئیں گے، اب آخرت کی زندگی ہے. اور حمد و صلات کے بعد سیدنا ابو بکر نے پہلا جو جملہ بولا پورے کانفیڈنس، پورے پیشن کے ساتھ، وہ پاکستان کے قانون 295C کی جو یہ ایکسپلینیشن مانتے ہیں مولوی، اس میں تو وہ گستاخانہ بنتا تھا، میرے نزدیک نہیں، ان کے نزدیک. اور ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہے لوگوں سے پوچھ کے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے تو لوگوں نے بہت بڑا گستاخ ہے جس نے یہ کہا ہے. تو بعد میں بتایا سیدنا ابو بکر ہے. کیا کہا؟ اللہ آگاہ ہو جاؤ، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ محمد مر چکے، وصال نہیں فرما چکے، مر چکے، مات. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کرے گا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اب میرا سوال ہے کہ صحابہ میں کون نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا؟ تو یہ فرضی جملہ کیوں بولا؟ یہ ہوتے تو یہ کہتے لے ممبر تو تھلے فرضی جملے بولنا ہے، شرک ختم ہو چکا ہے اور تو سانو فرضی گلاں کرنا ہے، سانو نہیں پتا کہ عبادت کرنی ہے، فرضی جملہ ہے. ہاں قرآن کی آیت پیش کرنے کا تو رائٹ تھا، وہ آیت بھی پڑھی انہوں نے، انک میت و انہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30، نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. پھر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 144 بھی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل
محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں اور پاکستان میں یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ آیت انہوں نے اپنی بات کے ثبوت میں دی. یہ آیت ہی کافی تھی. اپنا فرضی جملہ کیوں بولا؟ یہ کہتا ہے نا جی حدیث میں الفاظ ہوتے نہیں، آیت میں نہیں ہے، کیوں بولتا ہے؟ لیکن اس کے مخالف نہیں ہوتے ہیں، اس کو سپورٹیو ہوتے ہیں. وہ بولتا ہوں تو جناب آپ کے دماغ میں ڈرل ہوتی ہے نا سر، اس کے بغیر تو سمجھ نہیں آتی. میں جب بھی حدیث اسامہ ابن زید والی بیان کرتا ہوں بخاری اور مسلم سے کہ جب ایک میدان جنگ میں ایک کافر ان کے تلوار کے نیچے آیا تو اس نے اس کو کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور بعد میں دل میں قلق آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. نبی الاسلام کو خود ہی جا کے بتا دیا، یا رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کو کلمے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ کہ یا رسول اللہ اس لیے کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھے. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ قیامت والے دن کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ آپ یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا اور میرا یہ گناہ تو کم از کم دھل جاتا. تو یہ حدیث کے اندر میں ایک جملہ بولتا ہوں جو اس میں لکھا نہیں ہے، لیکن وہی ہے جس طرح حضرت ابوبکر نے جو کچھ بولا وہ قرآن حدیث میں لکھا کوئی نہیں ہوا تھا. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. میں کیا جملہ بولتا ہوں کہ حضرت اسامہ نے یہ نہیں کہا کہ جی یا رسول اللہ میں نے دل چیر لیا تھا کیونکہ میرے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑے گی اور وہ میرے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے گی اس کو بھی کوئی امت کا بڑے سے بڑا بزرگ غوث کتب ولی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ تو سارے دل کا حال جان لیتے ہیں، ان کو تو کشف القبور بھی ہو جاتا ہے. تو میں تو ان کا امام ہوں، جی یا رسول اللہ میں نے دل چیر کے دیکھ لیا تھا، میرے سے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہی، مجھے تو علم غیب بھی ہے. یہ جو میں انالیسس کرتا ہوں نا، یہ اصل میں ان کے دماغ میں کرتا ہے ڈرل، جنہوں نے ہدایت لینی ہے. اور جو گمراہی پہ تلے ہیں نا ان کو یہ تلوار کی طرح ان کے دل پہ جا کے لگتا ہے. وہ تو کہتے ہیں جناب یہ تو شکل بھی نہیں ہم نے دیکھنی، ہے ہی گستاخ ہے. سر آپ نے حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی یہی کچھ کرنا اگر آپ کو یہ بتایا نہ جائے کہ ان کا خطبہ ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے تو کہانی کرائی ہے کہ نبی الاسلام کو زندہ دفنایا گیا. جی وہ آپ کو جب دفنا رہے تھے اس وقت بھی ہونٹ ہل رہے تھے اور امتی امتی کی آوازیں آ رہی تھی. جی یہ دیوبند مدرسے کے بانی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب آب حیات میں لکھا ہے، یا تو نبی والی کتاب میں، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں حضور کو بچانے کے لیے انہوں نے زندہ آپ کو دفنا دیا. ظاہر ہے پھر ہونٹ تو پھر اگر ہل رہے تھے، آخرت کی زندگی میں تو ہونٹ نہیں ہلتے، آخرت کی زندگی میں تو سانس بھی نہیں ہوتا، آخرت کی زندگی میں ٹوائلٹ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ساری دنیاوی زندگی کی چیز ہے. اور عباس رضوی صاحب جو بریلوی عالم ہیں انہوں نے حیات النبی پہ کتاب لکھی، جو امام بیہقی کی کتاب ہے نا حیات الانبیاء فی قبورہم، اس کی شرح لکھی انہوں نے. تو اس میں انہوں نے آب حیات کے اس جملے کو کوٹ کر کے کہا کہ تم لوگ جو ہے نا وہ اس کو قاسم نانوتوی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، ہمارا کم از کم یہ والا عقیدہ نہیں جو دیوبندیوں کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضور فوت ہو گئے. تو انہوں نے حیات النبی پہ ان کو بھی ٹانٹ کیا ہے کہ ان کا جو حیات النبی ہم سے بھی زیادہ غلو پہ مبنی ہے. یہ خالی میں نے نہیں گرفت کی ہے. تو علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. اب یہ میں نے یہ ساری باتیں کوئی پوائنٹس میں لکھی نہیں ہوئی تھی، یہ تو میں پھر 2-3 گھنٹے بولتا رہوں گا، باتیں ختم نہیں ہوگی. لیکن جو میں سمجھتا ہوں نا ضروری میں اس کو ساتھ ساتھ کلیئر کروں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ گستاخی اور جو بے ادبی کا فتویٰ لگاتے ہیں نا یہ خام خواہ ہے. حالانکہ آپ لوگ گواہ ہیں، میں ہمیشہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کہتا ہوں. حالانکہ مجھے کئی لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت لفظ سن کے کوئی بندہ توحید ماننے کے لیے تیار تو میں 10 دفعہ اعلیٰ حضرت کہنے کے لیے تیار ہوں. ان کے بقول ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا اشرف علی تھانوی صاحب، تو کیا یہ بریلوی علماء کہتے ہیں؟ دوسروں کو یہ کہتے ہیں مرحوم، اپنے کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے. ایون طارق جمیل صاحب جیسی ماڈریٹ شخصیت بھی انہوں نے کہا مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم، انہوں نے بھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہا. ان کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا وہ کہہ سکتے ہیں ان کو، کیا آپ کہتے ہیں؟ ہاں جی، کبھی نہیں کہیں گے سر. کیسے کہیں؟ وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا کیوں نہیں کہہ سکتے، وہ میں نے آخر میں رکھا ہوا ہے. 5واں مقدس جو جرم ہے وہ میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا. تو ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے احترام سے نام لیتے ہیں، ورنہ یقین کریں جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ یا اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے پڑھائے یا انڈورس کیے، یہ کتابوں میں چھاپے، یہ سیدنا عمر کے زمانے میں ہوتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر نے ان کو زبان سے سمجھانا تھا؟ تو میں حضرت عمر سے 1 کروڑ گنا کم اپنے مزاج میں سخت ہوں. حالانکہ ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت بھی ملی تھی، اس کے باوجود ان کی طبیعت کی سختی نہیں گئی.
تو میں نے تو آج تک تلوار نہیں سونتی، تو میری نرمی بہت زیادہ ہے ان سے. یہ میں آپ کو ایک علمی بات کر رہا ہوں. آپ یہ نہ کہ کل کو کوئی کہہ دے کہ میں نے اپنا مرتبہ ان سے بڑھا دیا ہے. میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ ان کی سختی ایکسیپٹ کی ہوئی ہے نا آپ نے، تو میری تو سختی ہے بھی نہیں ہے. آپ ذرا میری طرح کام تو کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا میں تو سب سے نرم بندہ ہوں. اور گستاخانہ عبارتوں میں جتنے لوگ بول رہے ہیں نا، سب سے نرم میں ہوں. میرے زیادہ نرم بندہ آپ کو ملے گا نہیں کوئی.